اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کو عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ یقیناً یہ مہینہ سعادتوں کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں وہ تشریف لایا جس کے لیے تمام کائنات خلق ہوئی۔ تو آج کا موضوع میرا شان رسالت بیان کرنا ہے، لیکن اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ضروری یہ ہے کہ ہمیں اس چیز پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ شان رسالت کی آڑ میں جو مذموم سازشیں اور جو مذموم کام رسول خدا کی شان کو گھٹانے کے لیے تاریخ نے کیا ہے، تو کیا یہ دین اسلام کی خدمت کی گئی ہے یا دین اسلام کے پیٹھ پہ خنجر گھونپا گیا ہے؟ کیا یہ سوچنے کی بات نہیں ہے ہم سب کے لیے کہ یہ سلمان رشدی ملعون اور اس طرح کے اور تسلیمہ نسرین ملعون ٹائپ کے اور لوگ یہ ایسی کتابیں کیوں لکھ رہے ہیں جس میں رسول خدا کی توہین ہوتی ہے؟ کیا یہ سوچنے کی بات نہیں ہے کہ ایسے کارٹون کیوں بنائے جا رہے ہیں جس سے رسول خدا کی توہین ہوتی ہے؟ وہ کون سا کردار ہے جس کے اوپر لوگوں نے تنقید کی ہے؟ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی اپنی کتابیں، ان کی اپنی تواریخ، کہ جس تواریخ کو اور ان کتابوں کو ان لوگوں نے مرتب کیا جن لوگوں نے کبھی اسلام سے محبت کی ہی نہیں، جن لوگوں کو رسول خدا نے طلقاء کا نام دیا، لیکن کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے کہ وہ کون لوگ تھے جو طلقاء کا نام پا گئے۔ رسول خدا نے فتح مکہ کے پر جو لوگ اسلام لے کے آئے ڈر کے مارے، ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ انتم الطلقاء، تم لوگ طلقاء ہو۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ جن کو رسول خدا نے طلقاء کہا تھا وہی لوگ تقریباً 83 سال تک اسلام پر حکومت کرتے رہے، اور میری مراد ہے بنی امیہ۔ یہ جو 83 سال پر حکومت کی ہے بنی امیہ کے ظالم بادشاہوں نے، جس میں یزید جیسا ظالم، حجاج بن یوسف جیسا ظالم، جس نے مدینے پر حملہ کروا کے کتنے ہی صحابہ کرام کو شہید کر ڈالا، انہوں نے اسلام کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہوگا؟ وہ لوگ خود تو شرابیں پیتے تھے، ہر قسم کے گناہ کرتے تھے، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس طرح کی روایات مسلمانوں کے درمیان شامل کروائیں کہ جس کی وجہ سے خاتم النبیین سید المرسلین کا چہرہ مسخ ہوا۔ کتنی عجیب و غریب کی بات ہے، کتنی سوچ و فکر کی بات ہے کہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں سے افضل نبی تھے، تمام نبیوں کے سردار تھے، تو مجھے بتائیے کہ اگر کوئی عیسائی، کوئی نصارہ ہم سے یہ کوشچن کرے کہ تم جس نبی کو سب سے افضل کہتے ہو، تم اپنی کتاب میں لکھتے ہو کہ جب فرشتہ اس کے پاس آیا اور اس نے کہا اقرا کہ تم پڑھو، تو تمہارے نبی نے پوچھا کہ میں کیا پڑھوں؟ یہاں تک کہ اس کو پڑھنا بھی نہ آیا، بلکہ جب فرشتے نے اس کو قرآن پڑھ کے سنایا تو پھر بھی اس کو یقین نہیں آیا، اور مسلمانوں کی کتابیں لکھتی ہیں کہ وہ گھر واپس آئے تو اپنی زوجہ سے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے بخار ہو گیا ہے۔ پھر زوجہ نے جناب اپنے کزن کو، جس کا نام ورقہ بن نوفل تھا، جو عیسائی تھا، اس کو بلا کے، اور عیسائی نے ان کو بتایا کہ آپ کو تو پیغمبر ہونے کی خوشخبری ہے، آپ کے اوپر جبرائیل نازل ہوا تھا۔ اور وہی عیسائی ہمارے قرآن سے سورہ مریم پڑھ کے ہمیں بتائے کہ جس سورہ مریم میں پروردگار گواہی دیتا ہے کہ جب مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف، یعنی نوزائیدہ عیسیٰ کی طرف، جس کی تاریخ میں عمر 3 گھنٹے کی آئی ہے یا زیادہ سے زیادہ 3 دن کی، تو قوم نے کہا کہ ہم کیسے سوال کریں اس بچے سے کہ جو اس وقت صبیہ ہے، یعنی گود کا بچہ ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ قال انی عبداللہ، وہ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتابہ، میں کتاب لے کے آیا ہوں، وجعلنی نبیہ، مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، وجعلنی مبارک، میں مبارک بن کر آیا ہوں۔ یعنی 3 گھنٹے کا عیسیٰ کتاب اللہ کو جانتا تھا، 40 سال کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتے سے پوچھ رہا تھا کہ میں کیا پڑھوں، جبکہ اسی قرآن میں پروردگار نے فرمایا کہ یہ قرآن نزلہ علی قلبک، اے محمد یہ تو قرآن آپ کے قلب پر نازل کر چکا ہوں۔ تو یہی وجہ ہے کہ خلاف قرآن روایات سے جو مسلمانوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، یہ تمام روایات توہین رسالت پر مبنی ہیں۔ کاش مسلمان بیٹھ کے اس پر غور کریں اور نبی کی اس حدیث کو پڑھیں جو حدیث رسول خدا نے بیان کی ہے، لیکن اس کو نہ کوئی بیان کرتا ہے، اور یہ مظلوم حدیث ہے۔ اور رسول خدا نے یہ بتایا کہ دیکھو
مجھ سے جھوٹ گھڑا جاتا ہے، اس زمانے میں بھی گھڑا جا رہا تھا، تبھی تو بخاری کے اندر حدیث نہیں پڑھی کہ رسول خدا نے فرمایا کہ مجھ پر جو جھوٹ باندھے گا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنایا، تو باندھا جا رہا تھا تو رسول خدا نے بتایا نا۔ اور پھر طبرانی کی یہ حدیث نہیں پڑھتے، کنز العمال کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، تمام تفاسیر کی کتابوں میں، کہ میرے پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری احادیث کی ترویج بہت زیادہ ہو جائے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا، بلکہ فرمایا ان قریب یہ زمانہ آئے گا، یہ بھی نہیں کہا کہ دور کی بات، کہ آج کے زمانے کی بات نہیں کی ہے، ان قریب یعنی قریب ہی یہ زمانہ آئے گا کہ میری احادیث کو بہت زیادہ بیان کیا جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے کہا کہ مجھ سے منسوب بات کو قرآن پر قیاس کرو، اگر موافق پاؤ یعنی وہی بات قرآن بھی کہے تو اس کو لے لو، ورنہ سمجھ لو کہ یہ مجھ پر بہتان اور جھوٹ ہے۔ تو اس حدیث کو کاش سمجھا جاتا تو وہ تمام روایات جو خلاف قرآن ہیں وہ کھل کر سامنے آ جاتی اور ہمیں پتہ چل جاتا کہ نبی کے خلاف، نبی کی شان گھٹانے کے خلاف اس سازش میں کون کون ملوث۔ اب یہ تو ہوگی بات، اب ذرا مجھے بتائیں کہ یہ جو پہلی وحی نازل ہو رہی ہے اس میں پہلا سوال کیا جا رہا ہے؟ اقرا۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر میں 3 سال کے بچے کو ایک کتاب پڑھا کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دوں، یا 2 سال کے بچے کے ہاتھ میں پکڑا دوں کتاب اور بولوں پڑھو، تو مجھے بتائیں آپ لوگ بچے کو پاگل سمجھیں گے یا مجھے پاگل سمجھیں گے؟ لیکن مجھے پاگل سمجھیں گے، 2 سال کا بچہ کہاں پڑھ سکتا ہے؟ تو کتنی عجیب بات ہے کہ مجھے تو اتنی عقل ہے کہ جس کو پڑھنا نہیں آتا اس کو نہیں کہتے پڑھے، تو پروردگار جو عادل ہے، جو عدل کا خالق ہے، اس کو پتہ نہیں کہ جس کو پڑھنا نہیں آتا اس کو نہیں کہتے کہ پڑھو، اور اگر پڑھنے کا کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب اس کو پڑھنا آتا ہے۔ یہ اقرا کا لفظ تو بتاتا ہے کہ پروردگار کا نبی پڑھنے نہیں پڑھانے آیا تھا۔ کیا بھول گئے سورہ جمعہ کی آیت؟ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ وہ نبی ہے جو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، معلم قرآن ہے۔ معلم قرآن سے واقف نہیں تھا؟ یہ کیسا انصاف ہے مسلمانوں؟ کاش پروردگار کے کتاب کے اوپر ایمان لایا جائے، پروردگار کی کتاب کو پکڑا جائے۔ افسوس کہ رسول خدا یہ کہہ کے گئے کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں، اگر تم ان سے متمسک ہوئے، اگر تم نے ان کو تھاما تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر مسلمان صرف قرآن کو ہی تھام لیں، اہل بیت کو تو تھامنا لازمی ہے قرآن کے ساتھ، لیکن اگر صرف قرآن کو ہی تھام کے قرآن سے پوچھ لیں کہ آیا نبی کہ شان مبارک کیا ہے، وہ نبی تو وہ ہے جس پہ خدا فخر کر رہا ہے، هو الذی، میں ہوں وہ جس نے بھیجا نبی اور معلم قرآن بنا کے بھیجا۔ جو معلم قرآن ہے، افسوس کہ مسلمان اس کو طالب علم قرآن بھی نہ سمجھ سکے اور پوچھتے رہے کہ وہ جناب میں ورقہ بن نوفل سے پوچھتا پھر رہا تھا کہ قرآن کیا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں پہ ہدایت عطا فرمائے، قرآن و اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و اہل بیت کے فرمان کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس دنیا میں بھی قائم رکھے، مرنے کے بعد اور قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ ہمارا دامن قائم رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔